بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اور آج کی تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا، جس میں مختلف صورتیں ہیں. سورۃ الشورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ ہے. ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی، یہ آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان میں اللہ نے معیشت کی جو تقسیم فرمائی اسے بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے لوگوں کے درمیان میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں فرق مراتب رکھے. لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کو اپنے پاس کام میں رکھے، مزدوری میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام، کائنات کا یہ سسٹم ایسا بنایا کہ یہاں کوئی امیر ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی پیشہ ور ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی آقا ہے، مالدار ہے، کارخانے کا مالک ہے. کارخانے کے مالک کو ضرورت ہے کاریگروں کی. کارخانے کے مالک کے اندر اللہ نے احتیاج رکھی، ضرورت رکھی اس بات کی کہ وہ محتاج ہو مشنریز کا، وہ محتاج ہو اپنے ہاں کام دیکھنے والے سپروائزرز کا، اور اپنے کاموں کو سنبھالنے والے مینج کرنے والے مینیجروں کا، اور اسی طرح اپنے ہاں کام کرنے والے لیبرز کا. یہ نہیں ہے کہ مالدار ہے تو وہ مالدار ہی رہے گا، وہ اپنے مال کے اعتبار سے مست رہے گا. نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ ساری احتیاجیں رکھی. غریب ہے، لیبر کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کے اندر اللہ نے مال کی ضرورت رکھی، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے کام کرنے کا ہنر اور سلیقہ عطا فرمایا. اب ضرورت پڑتی ہے اسے مال کی، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اپنے پیشے کو استعمال کرتا ہے، مالدار کی فیکٹری میں، اس کے کارخانے میں جاتا ہے، اللہ نے جو اسے ہنر دیا ہے اس کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے. تو یہ اللہ نے سسٹم بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پورے انسان کو ایک ہی درجے کے مالدار بنا دیتا، پھر کیا ہوتا؟ نظام کیسے چلتا دنیا کا؟ سارے دنیا کا نظام چوپٹ ہو جاتا. کوئی مالدار ہو، پوری دنیا میں مالداری عام ہو جائے، سب کے سب مالدار ہو جائے. اب ضرورت پڑے کسی کو اپنے مکان کے بنانے کی، وہ مستری تلاش کرے، معمار تلاش کرے، گارے مٹی کے کام کرنے والے کی تلاش اسے ہو، تو وہ جا کر کے دوسروں سے بولے تو وہ کہے گا میرے پاس مال ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے پاس آ کر کے میں کام کروں. اللہ نے یہ فرق مراتب رکھے اس لیے تاکہ دنیا کا یہ سسٹم چلے، اور ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنا کر کے ایک کو دوسرے سے مربوط کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ایسا ہی سسٹم دنیا کا چلایا ہے. اسی میں اللہ کے قدرت کے مظاہر ہیں. ہم اللہ کی قدرت کو اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مالدار، ایک کاریگر، اسے اپنے پیٹ کی، اپنے گھر والوں کے روزی روٹی کے مسئلے کے حل کے لیے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ ایک دم مست رہتا ہے. وہ جاتا ہے کسی جگہ کام کرنے کے لیے،
گیا اپنے کام کی اپنی صلاحیت کا اس نے اپنے صلاحیت کو پیش کیا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، ایک جگہ اسے کام ملا، چھوٹی موٹی پریشانی آئے وہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری جگہ جا کے کام کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی مال والوں کو ہے، جو کارخانے کے مالک ہیں ان کو سب سے زیادہ پریشانی ہے۔ وہ پریشان رہتے ہیں لیبر سے، وہ پریشان رہتے ہیں مینیجروں سے، وہ پریشان رہتے ہیں دوسرے جو کام سنبھالنے والوں سے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو بڑا ٹینشن رہتا ہے، میں نے لاکھوں کا سرمایہ لگایا ہے اس میں نے کروڑوں کا سرمایہ اس میں کھپایا ہے، اب کیا ہوگا؟ کون کس میں کہاں خیانت کر لے گا، کون کہاں کام کو گڑبڑ کر دے گا، کون اپنے کام میں فوکس نہیں کرے گا جس کی وجہ سے میرا کارخانہ برباد ہو جائے گا، سارا ٹینشن اس کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ کارخانے کے مالکوں کو ناک میں دم کرنے والی لیبر ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی پریشان کرتے ہیں۔ جب ضرورت پڑی، جس دن کی اسے ضرورت پڑتی ہے اس دن کمائی کر لیتا ہے، جس روز کی روزی کے لیے گزارے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوتا ہے اس دن چھٹی کر لیتا ہے۔ اب یہ پریشان کا مجھے مال دینا ہے، مال بنا کر کے کارخانے سے اتنا مال مجھے باہر کرنا ہے، اتنا آرڈر ہے، اتنے دن میں مجھے اسے مکمل کر کے باہر کرنا ہے، اب لیبر نہیں آیا، سب سے پورا عملہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کو غریب تو رکھا، لیکن مالدار کو اس کی ضرورت مند بنایا۔ اگر لیبر چاہے تو مالداروں کو لوہے کے چنے چبوا سکتا ہے، یہ کارخانے کے مالکان کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ نے انسانوں کے درمیان میں یہ اونچ نیچ رکھا تاکہ دنیا کا یہ نظام چلتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے پیداوار بھی پیدا کی ہے، اس میں بھی اللہ کا ایک معیشت کا ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی فراوانی کرتے ہیں، کبھی کوئی کسی پھل کا موسم ہوتا ہے، اس میں خوب اس کی پیداوار کرتے ہیں، مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے تاکہ غریب لوگ سستے داموں میں وہ پھل خرید کر کے کھا سکیں ایسے موقع پر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو کم کر دیتے ہیں۔ پورا جو مارکیٹ جو چلتا ہے وہ دو چیزوں کو رکھ کر کے چلتا ہے، رسد اور طلب، ڈیمانڈ اور سپلائی۔ جتنا سپلائی ہوگا، سپلائی کی جتنی زیادتی ہوگی اور ڈیمانڈ کی کمی ہوگی، چیز کی قیمت گر جائے گی، اور جتنا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا اور سپلائی کی کمی رہے گی اس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ لوگوں کے ہاں اس کا ڈیمانڈ ہے، لوگوں کے ہاں اس کا مطالبہ ہے۔ اب درمیان میں جو اس نظام میں خلل ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑبڑ کرنے والا فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی اس نظام میں خلل ڈال رہا ہے، جب کسی چیز کی پیداوار کی زیادتی ہوتی ہے اس موقع پر اسے اسٹاک کر کے رکھ لیتا ہے۔ کاہے کے لیے اسٹاک کرتا ہے؟ جب اس کی پیداوار گھٹے گی اور جب لوگوں کے ہاں اس کا ڈیمانڈ بڑھے گا اور بڑھے گا تو اسے اس وقت فروخت کر کے میں خوب پیسے کماؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی اصطلاح میں اسے احتکار کہا گیا، ذخیرہ اندوزی، اس سے منع فرمایا ہے۔ مال جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے، معاشی ضرورت اسی سے پوری ہوگی، دنیا کا گزارا مال کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے حد تک حلال بھی قرار دیا، ضرورت حد تک اسے کمانے کی بھی اجازت دی، بلکہ اس کے کمائی کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ مال کو قرآن اور حدیث میں خیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اللہ کے فضل کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں، مال کا تذکرہ قرآن میں ہے، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل قرار دیا گیا مال کو۔ لیکن جہاں اسے اللہ کا فضل قرار دیا گیا وہی اس کے جمع کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ یہ چیز لوگوں میں چلتی پھرتی رہے، اس کا رواج رہے، لوگوں کے استعمال میں یہ چیز رہے، اسے پسند کیا گیا۔ آدمی اسے جمع کر کے رکھ دے، ایک ہی آدمی کے پاس ساری دولت سمیٹ کر کے آ جائے، جو مغرب کا نظام ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، اس سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا۔ اسے پسند نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی دولت سمٹ کر کے کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی لیے
جہاں یہ بات ہوتی ہے وہاں شریعت منع کرتی ہے۔ سودی نظام، سودی سسٹم، بینکوں والا سسٹم، آدمی محنت کرے گا، کمائے گا، اپنا پیسہ بینک میں جمع کرے گا، بینک کیا کرے گا؟ بینک ان کے پیسے کو لے گا، دوسروں کو سودی قرضہ دے گا، وہاں سے انٹرسٹ میں پیسے دے کر کے وہاں سے پیسے لے گا، اس سے اپنا نظام، اپنے سسٹم کو بڑھاتا چلے جائے گا۔ یہ گویا بینک، جسے ہم لوگ بینک کہتے ہیں، یہ گویا مغرب کا تالاب ہے، مغربی ویسٹرن کا ایک تالاب ہے، ہم لوگ دنیا بھر سے محنت کر کے اس تالاب میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جو دنیا کے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ مزے لوٹتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے پسند نہیں کیا گیا۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ تجارت میں لگائیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ دوسرا کا کوئی کام کریں، زراعت کریں، صنعت اور حرفت کا کوئی کام کریں۔ اس سے منع کیا گیا کہ آپ کسی سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیں اور اس سے وہ سود پر سود ہی لوگوں کا خون چوستا رہے۔ اس سے منع کیا گیا۔ یہ پسندیدہ سسٹم نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے۔ اسلام کا معاشی نظام یہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے استعمال سے ہی منع کیا گیا ہے۔ مال ہے، ضرورت پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت پر اسے کمائی کر سکتے ہیں، اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی، لیکن ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ ڈنڈی مار کے کھا لینا، دوسروں کا جو یعنی تولنے میں کمی بیشی کر کے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے کی کوشش کرنا۔ کوئی آدمی مجبوری میں اپنا پلاٹ بیچ رہا ہے، اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اور دبا کر کے، اسے اور کم کر کے خریدنے کی کوشش کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جسے شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کو ہمارے دلوں سے کم کرنے کی بہت ساری ترغیبیں ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا ہے، اس کی تو ہمارے اندر خواہش نہیں آنی چاہیے۔ دنیا انسان کی ضرورت ہے۔ اسی کو کسی فارسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ آب ادھر کشتی ہلا کے کشتی ایسے، آب ادھر زیر پشتی ہلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو یہ پانی کو ہلاک کرنے والی چیز ہے، اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو وہ پانی کشتی کو تیرنے اور اس کی زندگی کا سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے مال ہے کہ مال اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ چیز انسان کو ہلاک برباد کر دے گی۔ ہاں، مال انسان کی ضرورت ہے، وہ اپنے استعمال میں لائے گا، کاروبار میں لگائے گا، اپنے ضروریات میں خرچ کرے گا، پھر اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا، آپ راستے میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم کی عوض خرید لے؟ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسے 1 درہم دے کے خریدنا تو دور کی بات ہے، اسے کسی کو مفت میں دے دیا جائے تو بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے مال کی۔ آگے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اور اس کے مال و متاع کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ شربت نہیں دیتے، 1 گھونٹ پانی نہیں دیتے، 1 گھونٹ پانی نہیں پی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم رکھیں گے۔ لیکن اللہ نے مال کو اور دنیا کو مذہب کی بنیاد پر اللہ نے تقسیم نہیں فرمایا، انسانیت کی بنیاد پر تقسیم فرمایا، ضروریات لوگوں کے اندر پیدا فرمائے اور مسلمانوں کو، انسانوں کو پابند فرمایا کہ آدمی کیسے کمائے۔ کمانا بھی اس کی مرضی سے نہیں،
جمع کرنا بھی اس کی مرضی سے نہیں، خرچ کرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں. خرچ کرنے میں بھی پابندی لگائی کہ اسراف مت کرو، بخل مت کرو، کنجوسی بھی مت کرو، اور ضرور اسراف بھی مت کرو، بس ایک اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. اور پھر اوپر سے زکوٰۃ کا سسٹم اسلام نے رکھا کہ آدمی جو کچھ کماتا ہے اس میں سب کا سب اس کا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ اس کے غریبوں کا ہے، اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. یہ دین اسلام نے سکھایا. یہ دین اسلام کے علاوہ کسی کے ہاں یہ ایسا اقتصادی نظام نہیں ہے، ایسا مال کی تقسیم کا ایسا سسٹم نہیں ہے، کسی کے ہاں نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا یہ نظام ہے. ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیسا سسٹم ہمارے لیے بہترین سسٹم بنایا کہ مال کو ایک دوسرے کی ضرورت کی چیز بنایا. کسی کے ہاں مال ہے تو وہ کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، کسی کے ہاتھ میں کام ہے تو وہ اپنے کام کو رکھ کر کے مال کا دوسرے کے لیے محتاج بنایا. اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی تقسیم عقل کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر نہیں فرمایا، بلکہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ایسے لوگوں میں پیدا فرمایا، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. کسی کو مال عطا فرمایا، کسی کے ہاتھ میں ہنر عطا فرمایا. صرف عقل مندی اور سمجھداری کی بنیاد پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتے تو جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دماغ کمزور ہوتے ہیں یا جو ذہین زیادہ نہیں ہوتے، وہ بیچارے تنگ دستی میں مر جاتے. حالانکہ اللہ کے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزی بدانش در فزود ہے زنادہ تنگ تر روزی نبود ہے. اگر مال صرف عقل کی بنیاد پر دی جاتی تو دنیا میں جو غبی، جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں وہ تنگ دستی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، بنادا آن چنا روزی رسانت کے دانا اندرا حیرا بیمانت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، بے پڑھا لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی دولت سے نوازتے ہیں، اچھے خاصے ڈگری ہولڈر دیکھتے رہ جاتے ہیں. بہت سے ایسا دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے وہ بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی ہوتا ہے، بڑی کوئی خاص ڈگری نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اس کی محنت کو کامیاب کیا، اس کی محنت چمک گئی اور اللہ نے اسے مال کی فراوانی ہو گئی. ابھی اونر بنا بیٹھا ہے، اس کے پاس کام کے لیے وہ کام کی مانگ کر کے، اس کے ہاں جاب کی مانگ کر کے ایسے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے جن کے ہاں اپنے پڑھے ہوئے اسناد کی ریزیوم بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فائلیں بنی ہوتی ہیں جو ڈگریوں کی باقاعدہ کئی ڈگریوں پر مشتمل فائل ہوتا ہے. وہ لیے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، وہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ہاں ملازمت میں رکھ لیجیے، ہمیں آپ کے ہاں کام دے دیجیے. یہ اللہ کی قدرت کا سسٹم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کسی نے ایسا نظام نہیں پیش فرمایا کہ مالدار ہے تو وہ مالدار ہی رہ جائے گا، غریب ہے تو وہ غریب غربت ہی میں رہ کر کے مر جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جو زکوٰۃ کا یا صدقے کا سسٹم ہے وہ اس لیے ہے کہ تأخذ من اغنیائہم وتؤد الی فقرائہم، آپ مالداروں سے لیں گے زکوٰۃ اور غریبوں کو دیں گے. یہ اللہ نے اسی لیے سسٹم بنایا. مالدار ہے تو وہ مالدار ہی رہ جائے گا اور اپنے غریب کو دیکھے گا تک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، کل قیامت میں پکڑ ہوگی اگر اس نے کسی سوال کرنے والے کو جھڑک کر کے بھیج دیا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. بلکہ سخت سے سخت سزا سنائی گئی. فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں
اور اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور پھر ان تپے ہوئے سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ ان سے جو مالدار زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کی پیشانی اور ان کے بازوں کو داغیں گے، انہیں داغا جائے گا۔ تو اتنی سخت وعیدیں سنائی گئی، کہے کے لیے سنائی گئی؟ تاکہ غریب کا خیال رکھا جائے، غریب کے گھر میں دولت پہنچے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید الفطر آئے گی، اس میں صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا، کہے کے لیے جہاں مالدار گھر کی اولاد مال کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرے گی، وہیں غریب کے گھر میں بھی عید کی خوشی ہو، عید کے دن چولہا جلے، عید کے دن عید غریب کے بچے اچھے کپڑے پہنے۔ یہ سسٹم صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر ہے، کسی غیر مذہب کے اندر، غیر اسلامی مذہب کے اندر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ہاں عید کے لیے غریبوں کا کوئی خاص حصہ ہو، وہاں اس بات کا خیال رکھا گیا ہو کہ آپ کے تہوار میں آپ اپنے غریبوں کو اتنا حصہ دیں گے، غریب کے گھر میں بھی تہوار منانے کے لیے راستے مہیا کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بدلائے ہوئے سسٹم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مال کے اعتبار سے اللہ نے جو حقوق ہمیں عطا فرمائے ان حقوق کو ہم ادا کر کے اس نظام کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔